نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله تیرے طریقہ درابر شریعت حضرت پیر علامہ علاء الدین صاحب صدیقی سجادہ نشین دربار علی اندیاری شریف اور میرے شیخ کامل مرشدی اور مولائی حضرت خواجہ خواجگان مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ حضرت علامہ ڈاکٹر پیر سعید الرحمان صاحب سجادہ نشین دربار علیہ بغداد شریف معزز علماء کرام صوفیہ اعظام برادران محترم و عزیزان ملت میں نے صرف حکم کی تعمیل کی ہے ورنہ میں چاہتا یہی تھا کہ مشائخ حضرات موجود ہیں اور علماء کرام ہیں ان کے خطابات میں انشاءاللہ سنوں گا لیکن الامر فوق الادب حکم کی تعمیل کرنے کے لیے میں چند منٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے گزارشات پیش کروں گا۔ ارشاد ربانی ہے اللہ ولی الذین، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے آمنو جو ایمان لائے، اور جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا ولی بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے تو کیا عمل کرتا ہے؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تاریکیوں سے، اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکال کے الی النور، انہیں روشنی عطا فرماتا ہے، انہیں نور عطا فرماتا ہے۔ میں ایک واقعہ حدیث پاک سے سنانے لگا ہوں کہ جب امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توجہ کاملہ آپ کے اپنے صحابہ پر تھی، اور ہر نبی اور ہر رسول وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور اسی لیے صوفیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت کیا ہے؟ ولایت ضد نبوت ہے، نبوت کا سایہ ہے، نبوت کا فیضان ہے۔ اسی طرح جیسے نبی علیہ السلام سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح کے معجزات صادر ہوتے ہیں، اس طرح کی کرامات اولیاء اللہ سے صادر ہوتی ہیں، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم و تربیت تھی صحابہ اکرام کو کہ ایک توجہ یہ حضور کی توجہ کاملہ تھی، تمام انبیاء پر بھی ہے، تمام اولیاء پر بھی ہے، تمام صحابہ پر بھی ہے، اور اب بھی ہے،
قیام قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال پوچھا اور ارشاد فرمایا حضرت زید کیف اصبحت، تو نے صبح کیسے گزاری ہے زید کیف اصبحت، تیری صبح کیسے گزری ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تیری کیفیت کیا ہے، تیری حالت کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میری توجہ کاملہ سے تم پر کیا کیفیت طاری ہوئی اور آپ کی کیا حالت ہے، کیا حال ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا، ہمارے حضرات نقشبندیہ و جدیہ کو میں نے قریب سے دیکھا ہے اور خاص کر جس سلسلے سے مجھے بھی نسبت ہے اور دربار عالیہ بخار شریف کا میں ادنا غلام ہوں، میں نے اپنے شاہ کامل کو دیکھا کہ نماز فجر کے بعد آپ ہمیشہ مراقبہ فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور اشراق تک مراقبے کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی پوچھا کیف اصبحت، کیسے صبح تیری گزری زید، آپ کی صبح کیسے گزری ہے؟ اور یہ اشارہ تھا، اس لیے ہمارے جو صوفیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کا ایک وقت ہوتا ہے مراقبے کا۔ مراقبہ کا معنی ہوتا ہے گردن جھکانا، اور صوفیاء فرماتے ہیں انتظار فیض کا نام ہے مراقبہ۔ وہ اولیاء اللہ کے سینوں سے اپنے سینے میں فیض دیتے ہیں، وہ ایک وقت ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جن میں ایک سوز ہے اور بڑا گزاز ہے، ان کے اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ ہے حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو حضرت زید نے کتنے ادب و احترام سے جواب دیا، اور جو کیفیت تھی، جو حالت تھی، وہ بیان تھا۔ حضرت زید عرض کرتے ہیں گفت خلقاں چوب بیند آسمان، اور من ببینم عرش را با عرشیاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی توجہ کاملہ سے میں نے عرش کو ایسے دیکھا ہے کہ عرشیوں کے ساتھ دیکھا ہے، اور میں نے ان نورانی فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے عرش اعظم کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان دیکھا، لوگوں کی نظر آسمان تک ہوتی ہے، لیکن میں نے سیر الی السماء اور سیر الی العرش، سیر فی السماء کہ یہ منزلیں صوفیاء کی، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی نظریں تو آسمان تک جاتی ہیں، اور میں نے زمین پر بیٹھ کے، فرش پر بیٹھ کے میں نے عرش اعظم کو دیکھا ہے، اور میں نے عرشیوں کو بھی دیکھا ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من، اور چونکہ ساتویں آسمان کے اوپر یہ جنت کے طبقات ہیں، فرمایا میں نے عرش کو بھی دیکھا، اور پھر چونکہ ساتویں آسمان پر جنت کے طبقات بھی ہیں، تو فرماتے ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من۔ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا میں نے فرش پر کھڑے ہو کے جو جنت کے طبقات ہیں، میں نے ساتویں آسمان کے اوپر جنت کے طبقات دیکھے، اور اسی فرش پر بیٹھ کے میں نے ساتویں زمین کے نیچے جو دوزخ کے طبقات ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا۔ فرمایا ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من، اور کیسی مثال دی؟ فرمایا ہست پیدا ہم چبت پیش شمن، چونکہ بت پرستی کے دورہ تھا
تو ارشاد فرمایا کہ میں نے ایسے دیکھا جیسے ایسے بت پرست اپنے بت کے سامنے پوجا کے وقت اسے دیکھتا ہے، اس طرح فرماتے ہیں کہ میں نے 7ویں آسمان پر جنت کے طبقات دیکھے اور زمین فرش پر بیٹھ کے میں نے 7ویں زمین کے نیچے جہنم کے طبقات دیکھے۔ اب ایسے آگے کیفیت بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ بگویم سر حشر، یا رسول اللہ اگر اجازت فرمائیں، اگر آپ کی توجہ کاملہ ہو تو میں پورے حشر کا ایک بھید آپ کے سامنے ظاہر کر دوں۔ ابھی حشر ہوا نہیں، لیکن اس کے پہلے آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی حالت، اس کی کیفیت کا بھی پتا ہے۔ یا رسول اللہ بگویم سر حشر اور در جہاں پیدا کنم امروز نشر، فرماتے ہیں میں نے پورے جہان کو دیکھا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، اور میں معاشرے میں ہونے والے واقعات بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اصل میں یاد کر رہا تھا، اسی کو بعض صوفیاء فرماتے ہیں یہ ایک روحانی جو تصرف ہے وہ شیخ کامل کی توجہ سے ملتا ہے۔ اور ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد میں اپنا گزارشات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے یہ مثنوی شریف لکھی ہے۔ مثنوی کہتے ہیں دو مصروں کو، اور مثنوی شریف جنہوں نے ترتیب دی ہے وہ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ پر ایسی کیفیت خود تھی کہ آپ ایک دن اپنے طلباء کو درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے، اور ایک صاحب حال اچانک تشریف لائے جو آپ کے سامنے کتاب تھی اٹھائی اور آپ کے سامنے جو طلاب تھا اس میں پھینک دی۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں ہے درویش این چیز یہ کیا ہے، بلکہ وہ درویش جو تھے انہوں نے پوچھا، جب آپ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو کتاب پڑھا رہی ہے یہ چیز یہ کیا ہے؟ فرمایا این کیلو کال است تو نمیدانی، اے بزرگ یہ کیلو کال ہے، یہ ظاہری علوم ہے، تو نہیں جانتا۔ آپ نے کتاب اٹھائی اور سامنے طلاب تھا اس میں پھینک دی۔ تو آپ نے شاہ فرمایا یہ آپ نے کیا کیا ہے درویش، تو نے یہ کیا کیا؟ میری کتاب جو میں نے اپنے قلم سے لکھی تھی وہ اٹھا کے آپ نے تالاب میں پھینک دی، وہ بھیگی ہوگی اور اس کے حروف مٹ گئے ہوں گے، اور آپ نے کتاب نکال کے دکھائی، فرمایا اپنی کتاب آپ دیکھ رہے اسی طرح غور سے دیکھا، اس میں کوئی حرف مٹا ہوا نہیں ہے، وہ خشک ہے، جیسے پہلے تھی ایسی ہے۔ تو آپ حیران ہو کے پوچھتے ہیں اے درویش کی چیز یہ کیا ہے؟ تو وہ شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ این حال است تو نمیدانی، یہ حال ہے تو نہیں جانتا۔ اور وہ کون درویش سے؟ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی، جو ان کو توجہ کرنے کے لیے، ان کو فیضان دینے کے لیے خود تشریف لے گئے اور توجہ کاملہ فرمائی۔ اس لیے عارف رومی فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر یہ حال وارد ہوا تو اس وقت آپ نے لکھا قال را بگزار مرد حال شو، قال را بگزار مرد حال شو، اور پیش مرد کامل بامال شو۔ فرمایا جو کھیلوں کا جو ظاہری علوم ہے تو یہ بھی پڑھ، لیکن علم باطنی نہیں پڑھ۔ ایک کیلو کال کا علم ہوتا ہے ظاہری علوم، اور ایک ہوتے ہیں باطنی علوم۔ عالم وہ کامل عالم وہ ہوتا ہے جو عالم بعمل ہو، جو کیلو کال بھی جانتا ہو اور صاحب حال بھی ہو۔ جب صاحب حال ہو تو وہ کامل ہوتا ہے، وہ اکمل ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس لیے آخری شعر پڑھتا ہوں کہ عارف رومی نے اس بات کا اظہار کیا، فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، اور تاولا میں شمس تب ریزی نہ
پہلے عالم تھا، لیکن یہ عالم بعمل نہیں تھا، کیلوں کا لوگوں کو پڑھاتا تھا، لیکن یہ ظاہری علوم کے بعد جب شاہ کامل کی پورے توجہ ہوئی اس وقت یہ صاحب حال ہوا، لیکن شاہ کامل کی نسبت سے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طبی ذوق تھا جو میں نے مثنوی شریف کے 4 اشعار